اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انفارمیٹک گروپ آف کالجز پیر محل ایک ایسے ٹاپک کے اوپر تقریب منعقد کر رہا ہے جس کے لیے نہ میرے پاس لفظ ہیں۔ میں اگر رونا چاہوں تو میرے آنسو ختم ہو سکتے ہیں، میرے بدن کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جس کی شان میں رونا چاہوں اس کی وہ شان نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ میں ان کے دکھ جو وہ بیان کر سکتا ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو اور انفارمیٹکس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر آصف عباس صاحب اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج جو دن انہوں نے یہ چنا ہے، حضرت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہی کے بل بوتے پہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو انہی کے بل بوتے پہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی دین بچایا تھا۔ اور آخر پہ کیا تھا کہ اب جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں، بار بار نماز کا ذکر کیا تھا، لیکن آخر پہ حضرت امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے جنگ ہو، چاہے دشمن کے سائے کے نیچے ہو، چاہے تلواروں کی بچھاڑ ہو، کچھ بھی ہو تو سر سجدے میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ چاہے آپ میدان جنگ میں ہوں، جنگ کی حالت میں ہوں، آپ کے سر کے اوپر تلواریں لہرا رہی ہوں، وہ سب ایک سائیڈ پہ ہے، لیکن جو آپ کا سر ہے وہ ہمیشہ سجدے میں ہی ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں تقریب کا باقاعدہ میں پرنسپل صاحب سے اجازت لے کے تقریب کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب پروفیسر طاہر عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے پروفیسر طاہر صاحب۔ تو اب نعت رسول مقبول کے سلسلے میں اس کے لیے میں سٹیج پہ دعوت دوں گا میں محمل کو، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں کہوں گا کہ مصور نے بھی ایسی حد کرسی دیتی، مصور نے بھی ایسی حد کرسی دیتی، بڑے روب دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو میں اسی کے ساتھ میں محمل سے درخواست کروں گا کہ پلیز کم آن دا سٹیج اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ باقاعدہ پیش کریں۔ وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، لٹا سکو جا تو تم بھی آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ ہنسی اجالوں کو پال لینا، گھروں کو اپنے اجال لینا، ہنسی اجالوں کو پال لینا، گھروں کو اپنے اجال لینا۔
کربلا چلے ہیں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو جاں تو تم بھی آؤ، کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ کربلا کا واقعہ جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے، تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ تو میں اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعریف کروں کہ جس نے اپنا گھر لوٹا دیا، جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹا دیا، اور کس کی خاطر؟ اس امت کی خاطر لوٹا دیا۔ اس کے لیے چند ایک اشعار میں بولوں گا۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں، حسین جوان ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے۔ حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے۔ فرات کی نبض رک گئی ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ حسین شاید لہو لہو ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے۔ ایسا پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ پوری کائنات کو دیکھیں، جتنے پیغمبر ہے، جتنے لوگ ہیں، کسی نے اتنی قربانی نہیں دی جو آپ کے اور میرے حسین علیہ السلام نے دی۔ تو ہم ہزاروں، ہم لاکھوں کروڑوں تعریفیں بھی کرتے رہیں، ان میں روتے بھی رہیں، لیکن ہم اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی، ہم ان کا ایک بھی جو ہے وہ ان کا جو ریوارڈ جو ہے، جو ان کو ریوارڈ دیا گیا تو اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اسی سلسلے میں اسی کی سپیچ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پہ کچھ چند جو بیانات کریں گے، چند باتیں، ان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سٹیج پہ پروفیسر مفتی اسد الرحمان صاحب۔ تو تشریف لاتے ہیں پروفیسر مفتی اسد الرحمان صاحب۔ اس کو یہاں پہ لگا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و علی آل سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و ثناء، آج الحمدللہ انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کے تحت ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں کہ ان جیسی اپنی زندگی تو نہیں گزار سکتے، لیکن کم از کم ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو سن کر، ان کی سیرت کو سمجھ کر کچھ نہ کچھ
اپنی زندگی کے اندر ان کی اصلاحات کو ضرور لا سکتے ہیں۔ اور آج ہماری تقریب کا مقصد سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور جو انہوں نے وہاں پر کربلا کے اندر جو سارے واقعات و حالات ان کے ساتھ درپیش آئے وہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر تھے۔ اس لیے اگر ان کو مال و دولت چاہیے تھا تو صحابہ کرام سارے کا سارا مدینہ ان کے سپرد کر دیتے۔ اگر ان کو درہم و دینار کی ضرورت ہوتی تو مکہ کے اندر ایسے صحابہ بھی تھے کہ جو کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے تھے، لیکن ان کا مقصد ایسا نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا تو باطل چلا گیا۔ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کی تبلیغ کی، پھر اس کے بعد چاروں خلفاء کا دور گزرا، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائے اور پھر دیگر آتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو حق تھا نا آ تو چکا تھا، لیکن اس کی رونق جو ہے وہ کم ہو رہی تھی۔ اب ضرورت ایسے فرد کی تھی جو اسلام کی اس حق والی رونق کو پہلے نہج کے اوپر بحال کر دیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے یا جو اس طرح کے معاملات ہوئے، دیکھیں نمرود آیا، خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب فرعون آیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دنیا کی نظروں کے اندر حق اور باطل کی پہچان ہو گئی کہ اگر نمرود باطل کی صورت میں آیا تو حق کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر فرعون باطل کی صورت میں آیا تو حق کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ بالکل اسی طرح جب یزید باطل کی صورت میں آیا تو اللہ نے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک رہنما عطا فرما دی۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے کربلا تک کا سفر کرنا اور وہاں پر سارے شہادت کے واقعات، اب دیکھیے کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ جس طرح ابھی سر اکبر صاحب بول رہے تھے کہ آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جس کے اندر اس کے گھر کے سارے افراد ہوں، سارا اہل خانہ موجود ہو، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا جائے، ان کے بانجوں کو شہید کر دیا جائے، حتیٰ کہ ان کے چچا اور تایا یعنی کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر تھے وہاں پر کربلا کے اندر، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جو محبت کرنے والے تھے ٹوٹل ملا کر کم از کم 72 افراد بن جاتے ہیں۔ سبھی لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں وہ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیتے کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے ان کی جان بچتی تھی یا نہیں بچتی تھی؟ یقیناً بچتی تھی۔ اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ان کی صرف جان نہیں بچنی تھی بلکہ ان کو عہدے بھی دیے جاتے، ان کے بظاہر دنیا کے لحاظ سے عزت کی جاتی، ان کا اکرام کیا جاتا، لیکن ان لوگوں نے دنیا کو نہیں مانگا بلکہ آخرت کو طلب کیا۔ اور دوسری بات یہ، اگر اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک جاتے یا یزید کے ہاتھ میں بیعت کا اعلان کر دیتے پھر تو حق اور باطل کی جنگ ہی ختم ہو گئی۔ آج ہمارے اندر اگر کچھ نہ کچھ جذبہ باقی ہے تو اس کے پیچھے اسی طرح کی قوت کار فرما ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر دکھائی۔ وہاں پر آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ اپنی جان بھی دی، اپنی ساری آل اولاد کو بھی قربان کر دیا، اور جانتے تھے کہ ان کی گھر والیوں کے ساتھ بعد میں کیا سلوک ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے جانوروں کے اوپر بٹھا کر ان کو کیا کوفہ شہر کے اندر نہیں پھرایا گیا؟ کیا وہاں سے لے جا کر جب دمشق جو یزید کا دارالحکومت تھا کیا وہاں پر نہیں پھرایا گیا؟ سارے معاملات ہوئے کہ وہ پاک بیبیاں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں، جن کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، جن کے سر سے کبھی چادر تطہیر نہیں اترتی تھی، آج ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھا کر کبھی کوفہ کے بازار پھرایا جا رہا ہے، کبھی دمشق کے بازار پھرایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے ہر چیز موجود تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، اپنے مصائب کو سامنے نہیں رکھا، اپنی مشقتوں کو نہیں دیکھا، اپنی جان کے جانے کا خوف نہیں رکھا، اور اگر سارا کچھ رب کے نام پہ قربان کر دیا،
آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، امام حسین کو سبھی جانتے ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی بندہ یزید کا نام لے تو وہ بھی یزید کی طرح لعنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ بھی یزید کی طرح دنیا کے طعن و تشنیع کا حقدار بنتا ہے، بلکہ اسے بننا چاہیے، اس لیے کہ یزید کی طرفداری کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک حق پر نہیں مان رہے، یقیناً نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور اگر ان کو حق پر نہ مانے تو مجھے یہ بتائیے ہماری محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تمہاری خاطر طائف کے اندر جا کر پتھر کھائے لوگوں سے، میں نے تمہاری خاطر اپنا آبائی شہر جو مکہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا، میں نے تمہاری خاطر ایسا وقت بھی گزارا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، درختوں کے پتے کھا کر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اس وقت جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے تھے صحابہ کرام، انہوں نے درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ مکہ کے لوگ ان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا۔ ان حالات کے اندر جب زندگی گزاری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اجر نہیں مانگا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، ہاں دنیا کی چیز نہیں مانگی، ایک چیز کا سوال کیا جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور نے فرمایا میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، اپنی پوری تبلیغ کا نچوڑ، یعنی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت سے لے کر وصال تک 23 سال کی زندگی ہے، حضور نے فرمایا ان 23 سال کی زندگی کا اجر ایک صورت میں مانگتا ہوں، اور وہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے قرابت داروں سے تم محبت کرنا، میری آل سے تم محبت کرنا، جو میری ازواج ہیں تم ان کے ساتھ محبت کرنا، جو میرے گھر کے افراد ہیں تم ان کے ساتھ محبت کرنا۔ فرمایا کہ میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں۔ اور بلکہ اسی آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنی آل کی محبت کے سوا کچھ نہ مانگے، اور آپ نے بھی اسی آل کی محبت کا سوال کیا، اس سے مراد کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک ہؤلاء الذین، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کی شہزادیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو میرا گھرانہ ہے نا، میں صرف اپنے گھرانے کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آگے کیا کیا؟ اب دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اجر ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں، اب سرکار کی آل سے محبت کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب دونوں شہزادے آئے نا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہیں، بندوں سے بعد میں کہا، مسلمانوں کو بعد میں مخاطب کیا، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کی وجہ سے تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور اگلی دعا کا حصہ ہے یا اللہ جو قیامت کے دن تک ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کا اظہار فرما۔ اور حضور کیسی محبت کرتے تھے؟ آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، وہ کبھی تو حضور منبر رسول پر ہیں، خطبہ کے درمیان ضرورت کی بنا پہ بات کر سکتے ہیں ورنہ اجازت نہیں، لیکن دیکھیے حضور کی محبت، سرکار منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے دونوں شہزادے آئے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا، اب جب سامنے آئے چھوٹے بچے تھے وہ گرے نا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اب سارے صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ سرکار نے کس کی خاطر اپنا خطبہ ترک کر دیا۔ جب پیچھے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ سرکار کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیے حضور نے منبر چھوڑ دیا، اور آپ جانتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز ہو رہی تھی، سجدہ طویل ہو گیا، ہم نے سوچا کہ شاید سجدہ لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آ گیا نماز میں، پھر سوچا سجدہ لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آیا، کہیں میں تو نہیں بھول گیا۔ فرماتے میں نماز میں تھا، سجدے کی حالت میں نے کیا کیا، اپنا سر اٹھا کے تاکہ سامنے دیکھوں تو صحیح کہ سرکار نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا یا نہیں، باقی صحابہ کی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو کائنات کا حسین منظر دیکھا، اور وہ کون سا تھا؟
فرماتے ہیں حضور سجدے میں ہیں اور پشت رسول کے اوپر امام حسین سوار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کا محبت کا انداز۔ اور جب آپ بازار میں تشریف لے کے جا رہے تھے، دونوں کندھوں پہ دونوں کا شہزادوں کا اکٹھوں کا ذکر بھی آتا ہے، امام حسن کا بھی آتا ہے، امام حسین کا بھی آتا ہے، سرکار کے کندھے پہ شہزادہ سوار ہے۔ اب کسی نے دیکھ کے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے، کہ دیکھیں نا کہ سرکار کے کندھوں پہ بیٹھنا نصیب ہوا، تو سرکار نے فرمایا سواری اچھی ہے، سوار کو نہیں دیکھتے، سوار اللہ نے کتنا اچھا عطا فرمایا۔ تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے چند روایات رکھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا درس دیا گیا۔ اور آج کی الحمدللہ ہماری تقریب کا مقصد بھی خالصتاً یہی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں اور اپنی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو سارا دن بھی کرتے رہیں، ختم نہیں ہوگا، نہ ذکر ختم ہوگا اور نہ ہی دل کی پیاس بجھے گی۔ آخر کے اندر میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے جو میں نے خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ترتیب دیے تھے کہ اکیلے ہی جانب مقتل آ گئے میرے حسین، کیونکہ آپ وہاں پر اکیلے آئے، اپنے خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اکیلے ہی جانب مقتل ہیں آ گئے میرے حسین، ہیں اکیلے لیکن سب یزیدیوں پر بھی چھا گئے میرے حسین۔ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اکیلے ہی جانب مقتل ہیں آ گئے میرے حسین، سب یزیدیوں پر بھی چھا گئے میرے حسین۔ گھر دیا سر دیا پھر بھی کہتے ہیں پاس میرے، اپنا گھر دیا سر دیا پھر بھی کہتے ہیں پاس میرے، کچھ نہیں ہے یا اللہ دینے کو میرے پاس، یہ فرما گئے حسین۔ کہ اپنا گھر بار سارا کچھ لوٹا کے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میں جو تیری بارگاہ میں دے سکتا۔ گھر دیا سر دیا پھر بھی کہتے ہیں پاس میرے، کچھ نہیں ہے دینے کو، فرما گئے میرے حسین، اور سجدہ نہ چھوڑا سر مقتل بھی لال رسول نے۔ ابھی اکبر صاحب نے اس کی ڈیفینیشن کی کہ آخری عمل جو آپ کا تھا وہ سجدہ تھا، وہ نماز تھی۔ سجدہ نہ چھوڑا سر مقتل بھی لال رسول نے، دین نانا رسول یوں سمجھا گئے میرے حسین۔ کہ جان جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تیرے گھرانے کا ہر فرد شہادت کی زینت بنا۔ وہاں پر کربلا کے میدان میں چند لوگ بچے تھے، امام زین العابدین بچے تھے، امام باقر بچے تھے جن کی عمر 4 سال تھی، اور ایک آدھ کوئی بچہ مردوں میں سے اور تھا۔ تیرے گھرانے کا ہر فرد شہادت کی زینت بنا، میدان کربلا کو بھی سجا گئے میرے حسین۔ اس وقت کربلا کے میدان کو کون جانتا تھا؟ اور آج دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ شہادت حسین تو سنتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ مرکز دیکھیں جہاں پر امام حسین کی آپ کا جو لاش مبارک تھا اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، جہاں پر علی اکبر کی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھائی، جہاں پر چھوٹے عبداللہ اصغر کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے اندر شہید کروایا۔ کم از کم وہ جا کے مقام تو دیکھیں کہ جہاں پر اون بھی شہید ہوئے، جہاں پر محمد بھی شہید ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کے چچا تایا بھی شہید ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کے سارے بھتیجے بانجے بھی شہید ہوتے ہیں، اور جہاں پر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے بھی وہ لوگ ترستے رہے۔ ہم آج اس کربلا کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کو آباد کرنے والا یزید نہیں بلکہ میرے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے گھرانے کا ہر فرد شہادت کی زینت بنا، میدان کربلا کو بھی سجا گئے میرے حسین، سر اکبر بھی ہے آج دھولے جنگ سے بھرا ہوا۔ سر اکبر بھی ہے آج دھولے جنگ سے بھرا ہوا، دھول مٹی گرد و غبار، سر اکبر بھی ہے آج دھولے جنگ سے بھرا ہوا، سارا کچھ لٹا دیا لیکن کرتے ہیں شکر پھر بھی بتا گئے میرے حسین۔ کہ آج تھوڑی سی مصیبت آئے ہم تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، لیکن امام حسین نے درس دیا سارا کچھ جائے اللہ کا شکر نہیں چھوڑنا۔ اور للکارے دشمن سے نہ لڑکھڑائیں تیرے قدم، لیکن یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم، للکارے دشمن سے نہ لڑکھڑائیں تیرے قدم، لیکن خود نہیں لڑکھڑائے، لیکن ہمیں درس کیا دے کے گئے
کہ خوف خدائے واحد سے ڈرا گئے میرے حسین، کہ لوگوں ساری دنیا سامنے ہونا، ان سے نہیں ڈرنا لیکن اپنے رب سے تم نے ڈرتے رہنا۔ اور آخر میں سبھی کو دعویٰ ہے اسد، ہم قاری قرآن ہیں، لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ میں حافظ ہوں، میں تقریباً پچھلے 16 سال سے مسلسل نماز تراویح پڑھا رہا ہوں، اور ایسے ایسے افراد بھی ہیں جن کی زندگی کے 50 سال گزر گئے، وہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے، آج ہم کہتے ہیں عبد الرحمن سدیس جو مکہ کے قاری تھے، ان کی بڑی خوبصورت آواز، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں قاری ہوں، کہ دنیا کا ہر قرآن پڑھنے والا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں قرآن کا قاری ہوں، لیکن سبھی کو دعویٰ ہے اسد، ہم قاری قرآن ہیں، لیکن نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا گئے میرے حسین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ جملے بولے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مفتی اسد الرحمن صاحب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا بولوں، میری زبان وہاں پہ دنگ ہو جاتی ہے جب میری زبان پہ حسین کا نام آتا ہے، کہ وہ حضرت حسین، کہ ایک دفعہ حضرت حسین اور حضرت حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بٹھا کے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نانا اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی پیٹھ پہ بٹھا لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، تو بار بار کہتے ہیں میرا حسین میرا حسین۔ ادھر سے فاطمہ چیخ کے بولتی ہے کہ اے ابو، آپ میرا حسین کہہ رہے ہیں، حسن بھی تو میرا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں اے فاطمہ، یہ وہ حسین ہے، جبرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا حسین، اور جس کی تعریف خدا کر رہا ہو، میں محمد اس کی تعریف کیوں نہ کروں، اور وہ حسین ہے۔ رونا آ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے اس وقت کہ وہ حسین ہے کہ جو کربلا میں، فرمایا نبی پاک نے، وہ حسین ہے جو کربلا میں اون کو بھی پیش کرے گا، یہ وہ حسین ہے جو کربلا میں محمد کو بھی پیش کرے گا، یہ وہ حسین ہے جو حضرت قاسم کو بھی پیش کرے گا، یہ وہ حسین ہے جو حضرت علی اکبر کو بھی پیش کرے گا، یہ وہ حسین ہے جو 6 ماہ کے علی حضرت اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کرے گا کہ اے ظالموں، اگر کوئی قصور تھا تو میں حسین کا تھا، اس علی اصغر کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ وہ حسین ہے کہ دین کو لے کے تو میں آیا، لیکن دین کو بچانے والا یہ حسین ہے، تو جس حسین کی قسمیں خود خدا کھا رہا ہے، تو میں محمد اس کی قسمیں کیوں نہ کھاؤں۔ تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور میرے پاس شاید لفظ بھی نہیں ہے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درد بھرے واقعے کو بیان کروں۔ تو میں بلا تاخیر اب سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں انفارمیٹو گروپ آف کالجز پیر محل کے پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر آصف عباس صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر پروفیسر آصف عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اپنے تمام فیکلٹی ممبرز کا جنہوں نے یہ ایک پرسوگ تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اس اسلام میں جہاں ہم بہت سارے ایونٹس مناتے ہیں، عید الفطر ہے یا عید قربان ہے، وہاں ربیع الاول ہے، اسی طرح سے جو محرم کا مہینہ ہے، یہ بھی ہمارے اسلام میں ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت ہے تاریخ اسلام میں۔ تو اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک تقریب کا اہتمام کیا، اس کے لیے آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے
کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، اور ہم نے اس کا خصوصی اہتمام اس موقع پہ کیا ہے تاکہ ہم اس کربلا سے کچھ درس لے سکیں، اور کربلا کا درس صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے حق اور باطل میں تفریق کر دی ہے۔ کربلا کا صرف یہ میسج ہے کہ حق اور باطل میں تفریق ہے، جیسا کہ مفتی اسد الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے ہر نبی کے دور میں ان کے اپوننٹ ایک باطل قوت کھڑی ہوئی، تو شروع سے بنی نوع انسان کی تخلیق کے بعد سے یہ حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے، اور نبوت، ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کی تکمیل امام حسین نے اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دے کر مکمل کر دی۔ اب چھوٹے سے ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔